فرعون پیپی دوم وہ غلاموں پر شہد کیوں انڈیلتا تھا؟ کیا آپ نے کسی ایسے حکمران کا نام سنا ہے جس نے ماں کی گود سے ہی تخت سنبھال لیا ہو اور اس کی حکمرانی قبر تک جاری رہی ہو؟ ایسا حکمران جس نے لگ بھگ 1 صدی حکومت کی ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ حکمران قدیم مصر کا فرعون پیپی دوم تھا۔ وہ 100 برس زندہ رہا، 94 برس اقتدار میں رہا، یعنی وہ 6 برس کی عمر سے ہی مصر کا بادشاہ بن گیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ آج پاکستان کا حکمران ہوتا تو اسے 1929 میں تخت پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، قیام پاکستان سے بھی 18 برس قبل، یا اگر وہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ملک کا کرتا دھرتا ہوتا تو 2041 تک وہ حکومت کرتا۔ آخر قدیم مصر کی شاندار تہذیب کے خاتمے کے 253 برس بعد بھی فرعون پیپی دوم کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس فرعون کی زندگی سے جڑے کارنامے کون سے ہیں؟ فرعون پیپی دوم اپنے غلاموں کے جسم پر شہد کیوں ڈالتا تھا اور اس طویل اقتدار میں اسے کون سے بڑے چیلنجز درپیش تھے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، پیپی دوم کو آج سے 4300 برس قبل 6 سال کی عمر میں اس وقت تخت نشین ہونا پڑا جب اس کا بھائی فرعون میرانرے انتقال کر گیا۔ اگرچہ اس چھوٹی عمر میں تخت پر پیپی دوم بیٹھا تھا مگر ریاست اس کی والدہ چلا رہی تھی، تاہم جہاں اس کا دل کرتا وہاں وہ اپنا حکم چلانے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ اس کی جانب سے چلایا گیا اسی نوعیت کا ایک حکم اپنے ملک کے مشہور مہم جو اور علاقائی گورنر ہارخف سے ایک بونے ڈانسر کو محل لانے سے متعلق تھا۔ پیپی دوم کے اس دلچسپ فرمان سے متعلق ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم پیپی دوم کے ایک اور عجیب اور پچکانہ حکم کی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے، جو تھا محل میں موجود شاہی غلاموں کو اپنے جسموں پر شہد انڈیلنے کا حکم۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ پیپی دوم کے ارد گرد موجود غلاموں کو بادشاہ کا حکم تھا کہ وہ شہد میں لت پت کھڑے ہوں۔ آخر پیپی یہ عجیب و غریب کام کیوں کرتا تھا؟ مورخین کا کہنا ہے کہ پیپی دوم کو مکھیوں سے شدید نفرت تھی، وہ انہیں خود سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے جسم پر شہد انڈیل دیا جاتا تھا اور انہیں فرعون کے ارد گرد کھڑا رکھا جاتا تھا تاکہ مکھیاں پیپی دوم کی جانب آنے کے بجائے شہد آلود افراد کے جسم کے گرد مصروف رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیپی دوم نے ایک فرمان کیا تھا کہ اس کے ہر کمرے میں شہد سے اٹے جسم والے غلام ہونے چاہیے تاکہ کسی مکھی کا دھیان اس کی جانب نہ ہو بلکہ سب شہد کی طرف متوجہ رہیں۔ وہ ہر وقت ایسے ننگے غلاموں سے گھرا رہتا تھا جن کا جسم شہد سے تر ہوتا تھا اور جسم پر شہد ڈالے ہوئے بدقسمت غلام مکھیوں سے گھرے رہتے تھے۔ ایسے غلاموں کو تاریخ میں شہد والے غلام یا ہنی سلیوز بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تھا پیپی دوم کا خود سے مکھیوں کو دور رکھنے کا عجیب و غریب فارمولہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم مصر کے سب لوگ مکھیوں کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے جتنا ان کا فرعون پیپی دوم سمجھ بیٹھا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس دور میں مکھیوں کو استقامت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور میدان جنگ میں جرأت کا مظاہرہ کرنے والے سپاہیوں کو سنہری مکھیاں دی جاتی تھی۔ جی ہاں، سنہری مکھیاں۔ یہ مکھیاں دراصل سونے اور دیگر قیمتی اشیاء سے بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں سنہری مکھیوں کے تعویذ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ تعویذ سونے، چاندی، ہڈیوں اور دیگر قیمتی اشیاء سے تیار کیے جاتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر میں زیور کے طور پر سونے سے بنی مکھیوں کے ہار بھی استعمال کیے جاتے تھے، یعنی اس دور کے فیشن میں بھی مکھیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں ماہرین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون پیپی دوم کا مکھیوں کو شہد آلود غلاموں سے بھگانے کا انداز ایک انوکھا طریقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپی عجیب و غریب عادات والے فرعون کی حیثیت سے مشہور ہے، مگر تاریخ میں پیپی دوم کے ایسے اقدامات کی بھی کمی نہیں جو اسے عظیم حکمران کے رتبے پر فائز کرتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق اگرچہ پیپی دوم کے فرعون بننے کے ابتدائی دور میں ریاست کے امور اس کی والدہ چلا رہی تھی اور فرعون صرف چند بچگانہ فیصلے کر رہا تھا، مگر جلد ہی اس نے سب ریاستی امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے، یعنی بعد کے ادوار میں ریاست چلانے کے لیے پیپی کی جانب سے پختہ فیصلے کیے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ پیپی دوم کا دور مصر کے استحکام اور معاشی خوشحالی کا دور تھا۔ اس کی حکومت نے تانبے، فیروزہ اور دیگر قیمتی دھاتوں کی کھدائی کے لیے کافی کام کیا، جس سے مصری خزانے میں اضافے کے ساتھ ساتھ فرعون کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل میں بھی مدد ملی۔ پیپی دوم نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے چند بہترین افراد کا انتخاب کر رکھا تھا۔ تاریخ ان میں سے 2 کے نام تواتر سے دہراتی ہے، ایک گورنر اور مہم جو گورنر ہارخف اور دوسرا اہم سرکاری عہدیدار پیپی نخت۔
پیپی کے دور میں مقامی گورنر ہارخف کو مہم جوئی اور تجارتی مقاصد کے لیے دیگر ممالک بھیجا جاتا تھا۔ مورخین اسے تاریخ کے اولین مہم جو افراد میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کے لیے ہارخف کی خدمات مصر کے تجارتی سرگرمیوں میں فروغ کا سبب بنی۔ وہ جہاں مصر کے لیے نئے تجارتی علاقے تلاش کرتا، وہیں ان دور دراز علاقوں کی منفرد سوغاتیں بھی واپس لاتا تھا۔ ہارخف کے علاوہ فرعون پیپی دوم کے دوسرے وفادار عہدیدار کا نام پیپی نخت بتایا جاتا ہے۔ ایسا عہدیدار جس نے مصر کو خوشحال اور محفوظ بنانے میں اپنے فرعون کی خدمت کی۔ کہا جاتا ہے کہ پیپی نخت نوبیا کے علاقے میں فرعون کا نائب تھا۔ مورخین کے مطابق ریاست نے اسے غیر ملکی مقامات کے گورنر کا عہدہ دے رکھا تھا۔ وہ نوبیا میں مصری چھاؤنیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس کے مقبرے پر نوبیا میں بغاوت کچلنے جیسے کارنامے لکھے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب نوبیا کے علاقے میں بغاوت ہوئی تھی تو پیپی نخت نے اس علاقے کے سرداروں کو پکڑ کر فرعون پیپی دوم کے دربار میں پیش کیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق پیپی دوم نے ملک کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے بھی بے پناہ کام کیا تھا۔ اس نے سکارا کے مقام پر اپنی پیرامڈ تعمیر کرائی۔ یہ پیرامڈ 172 فٹ اونچی تھی۔ دراصل یہ عمارات کا مجموعہ تھی جس میں پیپی دوم کی پیرامڈ کے ساتھ 2 مندر، ایک رستہ اور اس کی بیویوں کے لیے بنائی گئی 3 چھوٹی پیرامڈز بھی شامل تھی۔ اسکالرز کے مطابق مصر کے 5ویں اور 6ٹھے شاہی گھرانے میں فرعون پیپی دوم کا پیرامڈ کمپلیکس سب سے بڑا تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا مصر کے 4تھے شاہی گھرانے کے فرعون خوفو، خافرے اور مینکورا کا تھا۔ اس پیرامڈ کمپلیکس کے علاوہ پیپی نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ مندر بھی تعمیر کرائے تھے۔ پیپی دوم کی شہرت کی ایک اور وجہ اس کی ادب اور فنون سے دلچسپی ہے۔ مورخین کے مطابق وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا حکمران تھا جو ادب اور فن کا مداح تھا۔ اس نے ملک میں کئی ادبی کاموں کی سرپرستی کی تھی۔ اس کے دور میں مجسمہ سازی کے فن میں نمایاں ترقی ہوئی تھی، لیکن لمبی حکمرانی میں چیلنجز بھی پہاڑ جیسے ہوتے ہیں، بالخصوص جب آپ بوڑھے ہو جائیں۔ 94 برس تک حکمرانی کرنے والے پیپی دوم کے سامنے بھی ایسے ہی چیلنجز سر اٹھانے لگے۔ بڑھاپے میں ریاستی امور پر اس کی پکڑ ڈھیلی ہونے لگی۔ مصر کے مختلف علاقوں کے علاقائی حکمرانوں یا گورنرز نے عمر رسیدہ فرعون کو نظر انداز کر کے زیادہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے۔ دولت اور طاقت مرکز میں جمع ہونے کے بجائے علاقائی گورنرز کے پاس جمع ہونے لگی۔ اس سے مصری ریاست مرکز میں معاشی اور سیاسی لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، جبکہ علاقے یا صوبے خود مختار اور امیر ہونے لگے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کمزور اور گورنر طاقتور ہونے لگے۔ یہ ایسا وقت تھا جب مصر کو صحت مند اور مضبوط قیادت کی اشد ضرورت تھی، لیکن تخت بوڑھے اور لاغر فرعون پیپی دوم کے پاس تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون پیپی دوم کی 6 سے 8 بیویاں اور کئی بچے تھے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا میرانرے دوم تخت نشین ہوا، مگر جب اسے سلطنت کی بھاری ذمہ داری ملی اس وقت وہ بھی کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا، یعنی ایک اور بوڑھا بادشاہ۔ قدیم مصر کی روایات کے مطابق میرانرے دوم نے اپنی بہن نیٹاکرس سے شادی کر لی۔ فرعون میرانرے دوم کو سازشوں کا سامنا تھا، وہ سازشیں جو اس کے والد کے بڑھاپے کے دوران جنم لے چکی تھی اب بیٹے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ مصر کے علاقائی گورنرز اور شرفا طاقت اور اختیارات مرکز کو دینے سے گریزاں تھے۔ میرانرے دوم کو تخت نشین ہوئے ابھی 13 ماہ ہی ہوئے تھے کہ محل میں ہونے والی سازشوں کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اب اس کی بہن اور ملکہ نیٹوکرس کو تخت سنبھالنا پڑا۔ وہ تخت نشین ہونے سے پہلے اپنے خاوند کی موت کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے انتظار کیا اور موقع کی تاک میں رہی، پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب اس خاتون حکمران نے اپنے خاوند کے قاتلوں سے انتقام لے لیا، اور وہ بھی انتہائی بھیانک انداز سے۔ مگر کیسے؟ نیٹوکرس کے اس لرزہ خیز انتقام کی ناقابل یقین داستان جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔